قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دو سپر پاورز تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ایران کی سلطنت اور رومی سلطنت. رومی عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست تھے، تو مسلمانوں کا زیادہ جوڑ جو تھا وہ رومیوں کے ساتھ تھا، اس لیے کہ بہرحال وہ نبیوں کے ماننے والے تھے. اور قریش یعنی مشرکین مکہ وہ اپنے آپ کو الائز شمار کرتے تھے فارسیوں کے یعنی ایرانیوں کے. اور ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، اور کبھی کوئی علاقہ ایرانی فتح کر لیتے اور کبھی کوئی علاقہ رومی فتح کر لیتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت کے آغاز کے بعد رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک جنگ میں ایرانیوں نے فتح حاصل کی. تو اس پر مشرکین مکہ نے بغلیں بجائیں کہ دیکھو وہ تاڑے وڑکے جڑے ہے وہ بھی ہار گئے، تو تسی بھی ایک دن شکست کھانی. تو مسلمانوں کو اس میں ذرا خفت ہوئی، تو مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے پھر یہ آیات نازل ہوئی. ان آیات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے شرط لگا لی کہ ان قریب رومی فتح یاب ہوں گے اور ایرانی شکست کھائیں گے. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر تذکرہ کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تک شرط لگانا جائز تھا. میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے یوں شرط لگائی ہے اور میں نے اتنے سال کی مدت رکھی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدت کو بڑھا لو اور جو شرط ہے اس کو ڈبل کر لو. اور اسی مدت کے اندر دوبارہ جنگ ہوئی رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان، اور رومیوں نے فتح پائی اور ایرانیوں نے شکست کھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم. رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، عرب سے قریب ترین سرزمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور مغلوب ہونے کے بعد وہ جلد ہی غالب ہوں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل و من بعد، چند سالوں میں اللہ ہی کا ہے سارا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز مومن خوشیاں منائیں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد پر. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بالادست رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اگرچہ اکثر لوگ نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ صرف دنیاوی زندگی کے بھی ظاہر سے واقف ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو یہ سرے سے غافل ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے دل میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر برحق اور ایک وقت مقرر کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر انسان اپنے رب کے حضور پیشی سے منکر ہے. اولم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں کبھی نہیں گھومے پھرے؟ فینظروا، کہ دیکھتے،
کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ شدید تھے قوت میں. واثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، اس میں کھیتی باڑی کی تھی. وامروہا، اور اس کو آباد کیا تھا. واکثر مما امروہا، اور ان سے کہیں زیادہ، یعنی مکے والوں سے زیادہ انہوں نے زمین پر کام کیا اور اس کو آباد کیا تھا. وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ظلم کرتا ان پر. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھی بہت زیادہ. ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات کو. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے ٹھہرے ہوئے شرکاء میں سے کوئی بھی سفارشی. وکانوا بشرکائہم کافرین، بلکہ وہ ہو جائیں گے اپنے ہی شریکوں کے منکر. یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے. فہم فی روضۃ یحبرون، تو وہ لوگ ہوں گے خوش و خرم ایک باغ کے اندر. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی میری ملاقات کو. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ سب لوگ عذاب میں مبتلا رہیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، تو اللہ پاک ہے. بلکہ یہ جو عام طور پر آتا ہے سبحان اللہ، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ اس میں جو نون کی زبر ہے سبحانہ، یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ جو یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے. اس میں محذوف مانا پڑے گا آپ کو کوئی نہ کوئی فعل. جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ محذوف مان کے کیا جاتا ہے کہ اسبح سبحانک، یا یسبح سبحانک، یا نسبح سبحانک، کہ ہم تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہاں یہ ترجمہ بھی ممکن ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ تعالیٰ کی پاکی کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی صبح کے وقت بھی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں. وَعَشِيًّا، اور دوپہر کو. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو یعنی دوپہر کے وقت. اس سے رات بھی مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ شام اور صبح اوپر والی آیت میں آ چکے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے صبح اور شام. وَعَشِيًّا فِي الْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظْهَرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، یعنی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے. میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا کہ عام طور پر جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جسٹ تذکرہ نہیں ہوتا، کنکلوژن جو آ کر نکلتا ہے کہ وہ اللہ جس قدرتوں کا یہ عالم ہے وہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے. یہاں بھی بیان کرنے کے بعد کنکلوژن کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے قبروں سے. قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ ہے، لیکن سب سے زیادہ
اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ غالباً اسی مقام پر ہے سورہ روم میں، اور اکٹھا ایک ہی جگہ پر۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم یکا یک بشر بن گئے اور لگے پھیلنے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اب گنتے چلے جائیے کتنی قسم کے لوگوں کے لیے یہاں نشانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمام جہانوں کے لیے، یعنی تمام جہانوں میں رہنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کو تلاش کرنا اس کے فضل کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہیں دکھانا بجلی کا ڈرا کر، وطمعا، اور امید دلا کر۔ یہ جب بجلی چمکتی ہے تو ایک دفعہ تو انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے ڈر سے، اور پھر ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء، اور وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فیحیی بہ الارض بعد موتہا، اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں، قائم ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر وہ یوں ہی بلائے گا تمہیں تو تم یک بارگی کٹھے ہو جاؤ گے، نکل کر زمین میں سے۔ اذا انتم تخرجون، تو فوراً ہی تم نکل پڑو گے زمین میں سے۔ بابا ہوا ترجمہ یوں ہوگا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ کھڑا رکھے ہوئے ہے، کہ کھڑے ہیں آسمان اور زمین اس کے حکم سے، اور جب وہ تمہیں بلائے گا ایک ہی بار تو تم سب زمین میں سے نکل کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی تو ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اس کو دہرائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور ایسا کرنا اس پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے تمہارے لیے خود تمہاری اپنی۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو شریک ہوں اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں؟ یعنی کوئی بڑا سخی سے سخی آدمی بھی ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنے غلام کو اتنا نہیں دے گا کہ غلام اس کے برابر ہو جائے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم اپنے غلاموں سے ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے تم اپنے آپ سے، یعنی اپنوں سے ڈرتے ہو؟ یہ اپنوں کا جو خاص معاملہ ہے، اس میں جو ہمارے ہاں پنجابی میں شریکے کا تصور ہے کہ شریک کون ہوتے ہیں؟ چچا تایا کے بیٹے، اس لیے کہ خاندانی سٹیٹس کے اعتبار سے صحیح معنوں میں اعتبار آپ کے بھائی ہوتے ہیں۔
باقی جو ہے کوئی دوسری نسل سے ہے، کوئی دوسری جد سے ہے، اس کے باپ دادا اور ہیں، تو تم کلیم کر سکتے ہو کہ میری نسل سپیریئر ہے، تمہاری انفیریئر ہے۔ لیکن جو چچا اور تایا کے بیٹے ہیں، یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ بالکل میرے سٹیٹس کے حامل ہے، میں ان سے سپیریئر نہیں ہوں۔ تو اسی معنوں میں دیکھیے، اپنوں سے ڈرتے ہو، یعنی اپنوں سے مراد ہے جو تمہارے خاندانی سٹیٹس کے اعتبار سے تمہارے ہم پلہ ہیں، کیا تم جتنا ان سے ڈرتے ہو کبھی اپنے غلاموں سے ڈرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یوں اللہ تعالی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں ان نشانیوں کی لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ صادر فرما دے اسے کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ وما لهم من ناصرین، اور ان کے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو اے نبی سیدھا کر لو اپنا رخ، اپنا چہرہ دین اسلام کی سمت یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پر پیدا فرمایا اس نے انسانوں کو، نہیں بدلی جا سکتی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا درست دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، درست رکھو اپنا رخ رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے پھوٹ ڈال دی اپنے دین میں اور بٹ گئے فرقوں میں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس طریقے پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب پہنچتی ہے انسانوں کو کوئی تکلیف دعوا ربهم منیبین الیہ، تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، لیکن جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو یکایک کچھ لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ لی یکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے عطا فرمائی تھی۔ فتمتعوا، اچھا تم مزے لے لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا نازل کی ہے ہم نے ان پر کوئی سند، فہو یتکلم، جو شہادت دیتی ہو بما کانوا بہ یشرکون، اس شرک کی صداقت کی جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب چکھاتے ہیں مزہ انسانوں کو رحمت کا تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ہم انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور دو قرابت دار کو اس کا حق اور مسکین اور مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو کچھ بھی تم دیتے ہو کسی قسم کے سود کا، کوئی لین دین کرتے ہو، لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تمہارا مال لوگوں کے مالوں کے اندر بڑھے۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو کچھ بھی دیتے ہو زکوٰۃ میں، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ اصل میں سود جو ہے یہ بھی سرپلس ویلیو
پر ہوتا ہے اور سلیپنگ پارٹنر بھی کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ سرپلس پر ہوتا ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی کام ہے، پھر اس کے بعد کچھ سرپلس سرمایہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ انویسٹ کر دیتا ہے کہ تم اس پر محنت کرو تو ہم دونوں اس میں شریک ہو جائیں گے. یہ جائز صورت ہے. اور ناجائز صورت کیا ہے کہ کسی کو دے دیا جائے کہ بھائی میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، میں تم سے یہ مال بھی واپس لوں گا اور متعین شرح کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کہ تم اس سے کچھ بناتے ہو نہیں بناتے، تم مجھے اتنا منافع بھی دو گے، تو اس کو نام منافع کا دے دیا جائے تو یہ سود ہے. تو یہ تمہارے حساب سے بے شک بڑھتا ہو، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور اس سے پہلے کیا فرمایا کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں بڑھتی ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کیا کوئی تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون. پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہے ہر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر. برپا ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ مزہ چکھائیں انہیں ان کے بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو وقتاً فوقتاً ٹرموائلز آتے ہیں قوموں کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں انہیں وارن کرنے کے لیے، تاکہ لوگ رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا نہیں، لوگوں کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. قل سیروا فی الارض، کہو سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے. کان اکثر مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی. فاقم وجہک للدین، تو اے نبی سیدھا رکھو مضبوطی کے ساتھ اپنا رخ، للدین القیم، ثابت دین کے لیے مضبوطی کے ساتھ. فانظر کیف کان، فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. یومئذ یصدعون، اور اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، کوئی دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا. من کفر، تو جس نے بھی کفر کیا، فعلیہ کفرہ، تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر آئے گا. ومن عمل صالحا، اور جو کوئی اچھے عمل کرے گا، فلانفسہم یمہدون، تو ایسے ہی لوگ اپنے لیے نفع کا سامان کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو اپنے فضل میں سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، ولتجری الفلک بامرہ، اور کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو مال تجارت کو ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کر کے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بن جاؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے سزا دی، انتقام لیا مجرموں سے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ تھا مومنوں کی مدد کرنا. اللہ الذی، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ میرے ذمے ہے تو وہ مالک ہے، وہ خود اپنے ذمے لگائے تو ٹھیک ہے. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ یہ تو ہے تو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فتصیر سحابا، تو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فیبسطہ فی السماء،
اور پھر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے ان کو آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور پھر تقسیم کر دیتا ہے ان کو ٹکڑوں میں، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے ان کے بیچ میں سے ٹپکتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، تو پھر اس بارش کو وہ برساتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اذا ہم یستبشرون، اور پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ بارش برسائی جائے ان پر وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، تو دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات، کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ کرتا ہے مردہ زمین کو، ان ذلک لمحیی الموتى، پھر وہی بات، اور یقیناً وہی ضرور زندہ کرے گا مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر ہم کہیں بھیجتے کوئی ایسی ہوا، فرعوہ مصفرا، کہ دیکھتے وہ اس کے اثر سے کھیتی کو کہ وہ زرد ہو گئی، فظلوا من بعدہ یکفرون، تو ضرور وہ اس کے بعد بھی کفر ہی کرتے رہتے۔ فإنک لا تسمع الموتى، تو اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پیٹ کے چلے جائیں، وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہیں ہو تم راہ راست پر لانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف سنا سکتے ہیں مگر اس کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو، فہم مسلمون، اور وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم بالکل کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر وہ تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشتا ہے، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر قوت کے بعد وہ دوبارہ کمزور کرتا ہے، وشیبہ، اور پھر تمہیں بوڑھا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، تو مجرم قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں دنیا میں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ جنہیں عطا کیا ہوگا علم اور ایمان، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ یقیناً تم رہے ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، الی یوم البعث، دوبارہ جی اٹھنے کے دن، فہذا یوم البعث، تو یہ رہا دوبارہ جی اٹھنے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تمہیں کچھ پتا نہ تھا، فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، پس اس روز نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک بیان کی ہیں ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور ان کے سامنے تم کوئی بھی نشانی یا نبی لے آؤ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو ضرور کافر کہیں گے کہ تم کو بس جھوٹ کہہ رہے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یوں اللہ تعالیٰ سیل کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں کو، الذین لا یعلمون، جو سمجھ نہیں رکھتے، فاصبر ان وعد اللہ حق، تو صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، بس ثابت قدم رہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں ہلکا نہ پائیں وہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے۔